الیکشن میں بھی رابطہ جمعیت علماء اسلام نے اکثر حلقوں میں تحریک انصاف کی امیدواروں کو سپورٹ کیا ہے اور میں خود بھی اعتماد پیدا کیا جائے اور اس اعتماد کے لیے جو کمزوریاں ہوئی ہے ان کمزوریوں کو نکالنے کے لیے ہم مقتدر لوگوں سے اور مقتدر شخصیات سے اور سیاسی جماعتوں سے رابطے بھی کریں گے، اتحاد بھی کریں گے اور حالات کو معمول پر لانے کے لیے اپنا کردار بھی ادا کرے۔ میں اس موقع پر تحریک انصاف کے اس انتہائی باعزت وفد کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور اس کا احسان مند ہوں کہ انہوں نے حالات میں رابطہ جمعیت علماء اسلام کو اعتماد میں لیا اور آگے سفر کے لیے اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ عمران خان صاحب کا اور شیرانی صاحب کا نہایت ایک احترام کا رشتہ ہے اور ہمیشہ میرے قائد عمران خان صاحب نے یہ انسٹرکشنز دی ہیں کہ مولانا شیرانی صاحب کو ہمیشہ عزت دینی ہے اور احترام کے ساتھ ان کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہے۔ ہم لوگ مشکور ہیں کہ انہوں نے دل کے دروازے کھولے اور آج بھی ہم لوگ اکٹھے کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم لوگ محب وطن ساتھی ہیں۔ ہم لوگوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں اور دیتے رہیں گے۔ اس وقت سب سے اہم چیز ہے پاکستان کے لیے کہ ہماری معیشت مضبوط ہو اور معیشت تب مضبوط ہوگی کہ وزیر اعظم ہاؤس میں ایک مضبوط وزیر اعظم اور ایک مضبوط پارٹی کا وزیر اعظم آئے، نہ کہ 40 سیٹوں کا ریگڈ الیکشن کی بیساکھیوں پہ چلتا ہوئے ایک وزیر اعظم آئے جس کی کوئی حیثیت نہ ہو، جس کی کوئی سنے نہ، وہ فیصلے نہیں کر سکے گا۔ لہٰذا یہ وقت کا تقاضا ہے کہ پاکستان کی عوام کو اس وقت ایک مضبوط حکومت چاہیے جو کہ پاکستان تحریک انصاف ہی دے سکتی ہے۔ 180 سیٹیں ہمارے پاس ہیں اور ہم لوگ یہی چاہیں گے کہ فی الفور ان کے ذریعے ان کے جو فارم 47 ہے وہ فی الفور ایشو ہونے چاہیے کیونکہ فارم 45 ہمارے موجود ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3 اسلام آباد سیٹوں پہ اسٹے دیا ہے اور وہ اس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ جس طرح کے وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، دھاندلی ان کو نظر آئی، کمشنر راولپنڈی نے انکشاف کیا، مزید اور بھی لوگ جو ہیں وہ انکشاف کر رہے ہیں اور یہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ اور جس طرح کے پاکستان تحریک انصاف کا جس وقت بڑے بڑے سیاسی پنڈت کہتے تھے کہ ان کی سیٹیں کہاں سے آئیں، پر رب العزت پہ ہمارا پورا بھروسہ ہے، لوگوں کے دلوں میں رب نے یہ چیز ڈالی کہ عمران خان صاحب کے لیے وہ ووٹ ڈالیں اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اگلے چند دنوں میں مزید لوگ سامنے آئیں گے، ریزلٹس پاکستان تحریک انصاف کے فیور میں مزید سامنے آئیں گے اور حکومت مرکز میں اور چاروں صوبوں میں پاکستان تحریک انصاف ہی بنائے گی۔ اور یہاں پہ ایک بار پھر میں یہ کہتا چلوں، چاہے وہ ایم کیو ایم نے جو ڈاکہ مارا ہے کراچی کی اور سندھ کی سیٹوں پہ، پشاور کی ہماری 7-8 سیٹیں ہیں جس پہ تیمور خان ہے، جس پہ ہمارے کامران بنگش ہے، ہمارے قاسم ہے، بہت سارے اور ساتھی ہیں، ہمارے جانداد خان ہے، ہمارے یہاں پہ 3 سیٹیں اسلام آباد کی سیٹوں پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، 80 اور سیٹیں ہماری جن ساتھیوں کی پریس کانفرنس میریٹ میں ہوئی ہے، ان ساروں کے لیے ہم لوگ فائٹ کریں گے۔ قانونی رستہ ہم نے اختیار کیا ہوا ہے، ہم لوگ قانونی چارہ جوئی انشاءاللہ تعالی مزید کریں گے اور یہ سیٹیں ریکور کریں گے۔ میری آخر میں ایک بار پھر اپنے جمعیت علماء اسلام کے ساتھیوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے دل کے دروازے کھولے اور یہ جستجو ہماری جاری رہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ ایک مستحکم، ایک مضبوط پاکستان اور خوشحال پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں جہاں پہ ہماری حکومت آتے ساتھ ہی ہمارا پہلا کام ہوگا کہ اپنے دلوں کے راج کرنے والے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بازیابی، جناب شاہ محمود قریشی صاحب کی، چودھری پرویز الہی صاحب کی، ہماری خواتین جو اندر پابند سلاسل ہیں ان کی بازیابی، ہمارے جو مرد لیڈران ہیں ان کی بازیابی اور ہمارے جو سروں کے تاج ہیں، ہمارے ورکرز ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، ان کی بازیابی کرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ اپنے خاندان کے پاس واپس آئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا جو اس وقت وہ پابند سلاسل ہیں ان کا سب جیل بنایا گیا ہے اور جو ان کے خلاف جھوٹے کیس ہیں
ان کو انشاءاللہ تعالی ہم نے ختم کرنا ہے. بہت عمر شکریہ. ایوب صاحب یہ فرمائیے کہ آپ لوگوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے اسد قیصر صاحب نے مطالبہ کیا عدالتی تحقیقات کا. الزام تو براہ راست اسی چیف جسٹس آف پاکستان پہ لگ رہا ہے کمشنر صاحب کی طرف سے, تو وہ کیسے غیر جانبدارانہ انکوائری کرائیں گے؟ اور دوسرا جو پہلے سے موجود کیس ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ علی خان کا, کیا پی ٹی آئی اس میں فریق بنے گی تاکہ اس کو جو ہے وہ لاجیکل اینڈ تک انہی سارے ثبوتوں کے ساتھ پہنچایا جا سکے؟ پہلا جز آپ کا سوال کا ایک ہے وہ میں دے دوں گا, پھر میں بیرسٹر گور صاحب سے, چیئرمین صاحب سے گزارش کروں گا قانونی طور پہ. جہاں تک چیف جسٹس صاحب کا تعلق ہے, بہت احترام کے ساتھ, جس طرح کل بھی ہم نے بات کی تھی پریس کانفرنس میں اور آج بھی, کہ کیونکہ راولپنڈی کے کمشنر نے ان کا نام لیا اور چیف الیکشن کمشنر کا, تو قانون کا تقاضا یہ ہے, انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس انکوائری کا حصہ نہ بنے اور ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل فورم بنے. پر وہ سٹیج 2 ہے, وہ لانگ ٹرم میں ہے. امیجیٹ ٹرم میں ہمارا یہ ہے کہ ہمارے جو ساتھی جن کے خلاف یہ ریگنگ کا شواہد سامنے آئے ہیں, یہ فل فور فارم 45 کی بنیاد پہ نیا فارم 47 بنے اور ان کو